انسان جب سے اس روئے زمین پر آیا اسے گمراہ کرنے کے لیے شیطان مردود نے ہر قسم کی چال چلی، لہذا راہ ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور شرک و بت پرستی سے باز آ جانے کی ہدایت کی، جس کے نتیجے میں انہیں بے شمار ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ فی الحقیقت کوئی بھی شخص کتنا ہی سخت دل کیوں نہ ہو، پیغمبروں کے قصے اور حالات زندگی سن کر اسے ضرور عبرت حاصل ہوتی ہے اور پتھر دل سے بھی آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے وہ خاص بندے جو ہر دور میں مبعوث کیے گئے، ان میں ایک نبی جرجیس علیہ السلام ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر تو موجود نہیں، البتہ کتب تفسیر اور تاریخی کتابوں میں آپ کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے۔ امام ابن حجر، ابن اسیر اور امام سیوطی نے بھی حضرت جرجیس کو پیغمبر قرار دیا ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے۔ آپ کے قصے کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں وہب بن منبع سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعض محققین عیسائی لٹریچر میں موجود ایک عظیم شخصیت سینٹ جارج کو ہی جرجیس علیہ السلام قرار دیتے ہیں، جو 1 عیسوی میں رومی فوج کے ایک بہادر سپاہی تھے اور انہوں نے بت پرستی کے خلاف صدا بلند کی تھی اور آخر میں انہیں اذیتیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ یورپی داستانوں میں سینٹ جارج اینڈ دا ڈریگن کی کہانی مشہور ہے، جو ایک علامتی قصہ سمجھا جاتا ہے۔ غالباً سینٹ جارج اور حضرت جرجیس ایک ہی تاریخی شخصیت ہوں، جنہیں عیسائیوں اور رومیوں نے اپنی ثقافت اور علاقائی قصے کہانیوں کا حصہ بنا لیا اور ان کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے۔ روایتوں کے مطابق جرجیس علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر موصل سے تھا۔ کچھ روایتیں بتاتی ہیں کہ آپ فلسطین کے رہنے والے تھے، جبکہ کچھ نے لکھا کہ آپ کا تعلق شہر روم سے تھا۔ بہرحال اس شہر میں ایک بت پرست بادشاہ کی حکومت تھی، جس کا نام دادیانہ تھا۔ دادیانہ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ تھا۔ اس کی طرف سے پورے شہر میں یہ فرمان تھا کہ سب لوگ ایک خاص بت جس کا نام افلون ہے، اس کی پوجا و پرستش کریں، اور جو شخص بھی اس بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا، بادشاہ اسے عبرتناک سزا دیتا۔ دادیانہ نے افلون بت کا ایک بہت بڑا مجسمہ شہر کے بیچوں بیچ بنوایا تھا اور اس بت کو زر و جواہرات سے سجایا تھا۔ اس نے اس بت کے بائیں طرف ایک عظیم آگ روشن کی تھی اور اعلان کیا تھا کہ باری باری لوگ آ کر اسے سجدہ کیا کریں۔ چنانچہ ہر روز لوگ آتے اور سجدہ کرتے، جبکہ وہ لوگ جو یکتا پرست تھے اور بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتے، انہیں آگ میں پھینکوا دیا جاتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو جرجیس علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کر بادشاہ کے سامنے دعوت و تبلیغ کریں۔ حضرت جرجیس دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے بادشاہ کے سامنے آتے ہی بلند آواز سے فرمایا، اے دادیانہ، افسوس ہے تجھ پر کہ تو انسان ہو کر بے جان پتھر کے بتوں کے آگے گرا پڑا ہے، جو نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر نہایت ہی غضبناک ہوا اور کہنے لگا، ہمیں تیری کوئی بات نہیں سننی، یا تو اب ہمارے بتوں کو سجدہ کر یا پھر ہمارے عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ بادشاہ دادیانہ نے حضرت جرجیس کو شہید کرنے کے لیے 7 مختلف طریقے آزمائے، لیکن اللہ کی قدرت سے ہر دفعہ حضرت جرجیس زندہ و سلامت ہو جاتے۔ 3 بار آپ علیہ السلام پر قاتلانہ حملے کے بعد ایک رات فرشتے حضرت جرجیس کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال آپ کو یہ مصیبتیں سہنی ہوں گی اور ان پر صابر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام کو جنت سے لایا گیا کھانا کھلایا گیا اور جنتی لباس پہنا کر فرشتے وہاں سے پرواز کر گئے۔ دادیانہ نے شہر کے لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا کہ جرجیس دیوانہ ہو گیا ہے
وہ تمہارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ جرجیس کو پتھر مار مار کر لہو لوہان کر دو اور ہڈیاں باقی چھوڑ دو، پھر دیکھتا ہوں کہ اس کا خدا اسے کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ چنانچہ روم کے کافروں نے لوہے سے بنے سلاخوں سے حضرت جرجیس کے جسم سے گوشت کو الگ کر دیا اور جسم مبارک کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ دادیانہ غرور و تکبر سے حضرت جرجیس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہا، اے جرجیس، اب اپنے رب کو کہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تب ایک معجزہ پیش آیا اور حضرت جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ زندہ کیسے ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، اور جب تک وہ نہ چاہے تو مجھے دوبارہ مار نہیں سکتا اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پس اللہ پر ایمان لیا اور کفر سے توبہ کر، لیکن دادیانہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ جرجیس علیہ السلام روز بت قدوں میں جاتے اور لوگوں کو لاشریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دیتے، لہٰذا اہل روم مسلسل حضرت جرجیس کی دعوت سے انکار کرتے، اور دادیانہ کو جب بھی خبر ملتی کہ آپ بت قدوں میں گئے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو سولی پر چڑھا دیتا، کبھی کھولتے ہوئے گرم تیل کے کنویں میں ڈال دیتا، کبھی آپ کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتا، لیکن اللہ کی قدرت سے بار بار حضرت جرجیس زندہ ہو جاتے اور اگلے دن پھر لوگوں کو آ کر دعوت حق دیتے۔ چنانچہ جرجیس علیہ السلام کے زندہ ہونے کے معجزے کو دیکھ کر تقریباً 4000 لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور بت پرستی سے توبہ کر لی۔ ایک دفعہ دادیانہ نے حضرت جرجیس کو شیر کے سامنے ڈال دیا، لیکن شیر حضرت جرجیس کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر ادب کے ساتھ کھڑا رہا اور لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دادیانہ کو اب یہ محسوس ہونے لگا کہ کوئی ایسی طاقت ضرور ہے جس نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا دادیانہ نے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جرجیس کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ تمام کھیل اس کے جادو کا ہے۔ جب ہم اسے مارنے لگتے ہیں تو وہ اپنے جادو کی طاقت سے ہماری آنکھوں میں فریب ڈال دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اب ہم جرجیس کا مقابلہ جادو سے کریں گے، اور اس نے شہر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ دادیانہ نے ان جادوگروں سے کہا کہ اگر تم لوگ جرجیس کو اپنے جادو کے ذریعہ قتل کر دو تو میں تمہیں سونے چاندی سے نہلا دوں گا۔ حضرت جرجیس کو دربار میں مقابلے کے لیے بلایا گیا، لہٰذا جادوگروں نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا اور اس میں منتر پڑھ کر حضرت جرجیس کو وہ پانی پینے کو کہا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ پس جب آپ پانی پی چکے تو جادوگروں کے سردار نے ان سے پوچھا، اے جرجیس، پانی پی کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں کافی دور سے چل کر آیا ہوں، جس کی وجہ سے میں بہت پیاسا تھا۔ یہ پانی پی کر میری پیاس دور ہو گئی، پس خدا تمہارا بھلا کرے۔ جادوگر کہنے لگا، میں نے جو پانی تمہیں پینے کے لیے دیا تھا، اگر کوئی اور یہ پانی پی لیتا تو وہ اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا۔ اے جرجیس، یا تو تم سچے نبی ہو یا بہت بڑے جادوگر ہو۔ اس طرح حضرت جرجیس کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر کار بادشاہ نے مصلحت سے کام لیا۔ دادیانہ نے سوچا کہ اگر اسی طرح جرجیس معجزہ ظاہر کرتے رہیں گے تو شہر کے تمام لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ اس نے حضرت جرجیس سے کہا کہ آج تک میں نے آپ کو بہت تکلیفیں دی ہیں، اگر آپ میری ایک درخواست منظور کر لیں تو میری اور آپ کی ابھی صلح ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک بار میرے بت افلون کے آگے سجدہ کر لیں۔ جرجیس نے کہا، میں کل تمہارے ساتھ بت خانہ چلوں گا۔ اس پر دادیانہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اگلے دن حضرت جرجیس بادشاہ کے محل میں تشریف لائے اور اہل دربار کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے،
پھر آپ نے خوبصورت آواز میں زبور کی تلاوت شروع کر دی۔ محل کی تمام عورتیں یہ آواز سن کر آپ کے گرد جمع ہو گئیں اور کلام سن کر بادشاہ دادیانہ کی بیوی اسکندرہ ایمان لے آئی۔ وہ بلند آواز سے کہنے لگی، اے لوگو، ایمان لے آؤ کہ جرجیس اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت ہی غضبناک ہوا۔ دادیانہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کی بیوی اسکندرہ کو سولی پر لٹکا دیا جائے اور اس کے گوشت کو جسم سے الگ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یہ کربناک منظر دیکھ کر حضرت جرجیس بہت غمزدہ ہوئے اور اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے سعادت نصیب فرما، اور اگر اب کی دفعہ کافر مجھے قتل کریں تو پھر میں زندہ نہ کیا جاؤں۔ ادھر ملکہ کی جان نکلی اور ادھر ظالم لوگ جرجیس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور آپ کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا گیا۔ اس طرح آپ نے شہادت نصیب فرمائی۔ اس کے بعد آسمان سے آتشی عذاب نازل ہوئی، بجلی کی کڑک اور قہر ان کافروں پر گری۔ شہر کے تمام کافر جل کر خاک ہو گئے اور جہنم واصل ہوئے، سوائے ان کے جن لوگوں نے حضرت جرجیس پر ایمان لایا تھا۔